عشق کی پہلی منزل قسط نمبر 25۔ دائم خدا کے لیے فون اٹھائیں، وہ پھر سے اس کا نمبر ملا رہی تھی۔ میٹنگ کے ٹائم فون اٹینڈ کرنا اصول کے خلاف تھا، مگر عجیب سی بے چینی کے باعث نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے فون اٹھا لیا۔ ہیلو، دائم طلال اسپیکنگ۔ دائم میں عدن بات کر رہی ہوں۔ میں ممی کے ساتھ بازار آئی تھی، اب بہت دیر ہو گئی ہے، میں کب سے کھڑی ہوں، وہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہیں۔ آپ پلیز مجھے یہاں سے آ کر لے جائیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ کہاں پہ ہیں آپ؟ کون سی جگہ ہے؟ وہ فوراً سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹیبل کے ارد گرد موجود لوگوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ پتہ نہیں، میں پوچھ کر بتاتی ہوں۔ اس کے سامنے کھڑی عورت سے پوچھ کر جگہ کا ایڈریس بتایا۔ جگہ کا نام سنتے ہی دائم کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں ابھی آ رہا ہوں، صرف 10 منٹ میں۔ ان لوگوں سے کہیں آپ کے پاس کھڑے رہیں، اکیلی مت کھڑی ہونا، میں ابھی آ رہا ہوں۔ وہ اسے کہتے ہوئے فون کان سے لگائے میٹنگ چھوڑ کر اندھا دھند باہر کے دروازے کی جانب بھاگا۔ وہ بھول گیا تھا کہ اس میٹنگ میں اسے لاکھوں کا نہیں کروڑوں کا فائدہ ہونا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا مینیجر نے اسے پیچھے سے کتنی آوازیں دی تھی۔ یاد تھا تو صرف اتنا کہ اس کی زندگی، اس کی عزت خطرے میں تھی۔ عدن نے جس جگہ کا نام بتایا تھا وہ ریڈ لائٹ ایریا سے صرف 10 منٹ کے ڈرائیو پر تھی۔ یا اللہ، عدن کی حفاظت کرنا۔ پی سی سے وہ جگہ آدھے گھنٹے کے فاصلے پہ تھی، مگر وہ صرف 10 منٹ میں اڑتا ہوا وہاں پہ پہنچا تھا۔ سامنے عدن کے قریب کچھ لوگ کھڑے تھے۔ گاڑی سے اسے نکلتا دیکھ کر وہ بغیر ارد گرد کا خیال کیے اس کے گلے لگ کر رو دی۔ آدھی میری جان، میں آ گیا ہوں، دیکھو میری طرف، آؤ ادھر آؤ، اندر بیٹھو۔ اس نے فرنٹ ڈور کھول کے اسے بٹھایا اور سامنے کھڑے لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ڈرائیونگ سیٹ پہ آ گیا۔ کب سے کھڑی ہیں یہاں پہ؟ پہلے مجھے فون کیوں نہیں کیا؟ اور آپ کا فون کہاں ہے؟ اس نے کندھے سے تھام کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ 2 گھنٹے ہو گئے ہیں، ممی کے ساتھ آئی تھی، انہوں نے شاپنگ کرنی تھی، پھر اچانک وہ مجھے وہیں رکنے کا کہہ کر کسی جویلر کی شاپ پہ چلی گئی اور ابھی تک نہیں آئی۔ میرا فون گھر پہ ہے، انہوں نے لانے ہی نہیں دیا۔ دائم نے فوراً پانی کی بوتل اس کی جانب بڑھائی، تبھی اس کے موبائل کی بیپ ہوئی۔ اسکرین پہ آتی سارا کی کال دیکھ کر اس کے لب بھینچ گئے۔ ہیلو دائم، تم کہاں پہ ہو؟ کچھ علم بھی ہے؟ تمہاری بیوی کہاں سیر سپاٹے کرتی پھر رہی ہے؟ دوپہر سے گھر سے نکلی ہوئی ہے وہ مہارانی، اور اب تک واپس نہیں آئی۔ خدا جانے کہاں چلی گئی ہے۔ تمہیں اس کی کوئی خیر خبر ہے یا نہیں؟ اپنا فون بھی وہ گھر پہ چھوڑ گئی ہے، اس کی ماں کو کال کی تھی، وہ وہاں پہ بھی نہیں ہے۔ تمہیں پتا ہے کہاں گئی ہے وہ؟ آ کے بتاتا ہوں، اس نے کہہ کر لائن کاٹ دی۔ پانی پی کر وہ ریلیکس ہوئی، آنسو اب بھی نہیں رک رہے تھے۔ ممی کو کال کریں، ان سے پوچھے وہ کہاں پہ ہیں، اتنی دیر ہو گئی ہے، پتہ نہیں کہاں رہ گئی ہیں وہ۔ اس کے بعد پہ دائم نے دونوں بازو اس کی طرف گرد حمائل کر کے اسے زور سے خود سے پینچ لیا۔ ہارٹ بیٹ اب تک تیز تھی، یہی سوچ سوچ کے دل ہول رہا تھا کہ اگر وہ اس کی کال ریسیو نہ کرتا اور اس جگہ پہ وہ نہ پہنچتا تو شاید وہ آج ہمیشہ کے لیے عدن کو کھو دیتا۔ وہ تو اتنی معصوم تھی، یہ تک نہیں جانتی تھی کہ اس سے کچھ فاصلے پہ کھڑے لڑکے اسے کتنی ہوس زدہ نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور گاڑی کی ہیڈ لائٹس منہ پہ پڑتے ہی وہ کیسے وہاں سے فوراً رفو چکر ہوئے تھے۔ سارا کی اس حرکت نے اسے ایک بار پھر ہلا کے رکھ دیا تھا۔ اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ عدن صحیح سلامت اس کے پاس موجود ہے۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ عدن کا سانس بند ہو رہا تھا۔ جب وہ کافی دیر اس پوزیشن میں رہا تو عدن کو خود اسے مخاطب کرنا پڑا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان مت ہوں۔ چہرہ ابھی بھی خوف سے لٹے کی مانند سفید پڑ رہا تھا۔ آدھی میری جان، کیوں اتنی معصوم ہو؟ کیوں دنیا کی چالوں کو نہیں سمجھتی؟ جانتی ہیں اگر آج آپ کو کچھ ہو جاتا تو کیا حال ہوتا میرا؟ آپ کیوں ممی کا انتظار کر رہی تھی؟ جانتی بھی ہو یہ علاقہ کیسا ہے؟ آپ نے اسی وقت مجھے کال کرنی تھی جب ممی یہاں سے گئی تھی۔ مجھے لگا ممی آ جائیں گی، میں خود تو نہیں آئی، میں تو ممی کے ساتھ تھی۔ اچانک اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ دائم کے الفاظ نے اسے 1 سیکنڈ میں سب کچھ سمجھا دیا۔ ممی کہاں ہیں؟ اس نے لرزتے دل کے ساتھ پوچھا۔ گھر پہ۔ دائم کے جواب پہ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ آج کے بعد ممی ہو خواہ کوئی اور، آپ مجھے بتائے بغیر کسی کے ساتھ باہر نہیں جائیں گی، کسی کے ساتھ بھی نہیں، اور اپنا موبائل گھر سے نکلتے وقت آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ آئندہ گھر میں چھوڑ کے نہیں آنا، اوکے؟ ممی مجھے یہاں چھوڑ کے چلی گئیں، اگر وہ لڑکے وہ آ جاتے تو میں… اس کی یہ حالت دیکھ کر دل کٹ گیا تھا۔ میں ہوں نا آپ کے پاس، کچھ نہیں ہوا، سب کچھ ٹھیک ہے، ڈونٹ وری، دائم نے کہتے ہوئے لب اس کے ماتھے پہ رکھ دیے۔ وہ اب تک اس کے ساتھ لگی رو رہی تھی۔ 2 گھنٹوں کے خوف نے اس کی ساری ہمت نچوڑ لی تھی۔ اسے چپ کرواتے دائم نے سامنے اندھیرے میں ڈوبی سڑک کو دیکھا جہاں آج بھی گناہوں کا بازار گرم تھا۔
پچھلے گزرے 10 منٹ اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھے۔ لب بھینچے ہوئے تھے۔ سارا کی حرکت نے اسے ایک بار پھر تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ آج وہ ممی کو نہیں چھوڑے گا، کسی صورت بھی نہیں۔ اور عدن، اسے تو یہ تک نہیں پتا تھا کہ وہ اس وقت کہاں موجود ہے۔ آدی بس کرو، چپ ہو جا، ہم جا رہے ہیں گھر، بھی ریلیکس۔ اس کی سسکیاں ابھی بھی جاری تھی۔ دائم نے آہستہ سے اسے خود سے الگ کیا اور خود چند پل سر سیٹ کی پشت سے ٹکا کر ایسے بیٹھا رہا۔ وہ سارا کے دل میں موجود عدن کے لیے نفرت کا اندازہ کبھی نہیں لگا سکتا تھا۔ وہ جسے دیکھے بغیر اس کی صبح نہیں ہوتی تھی، سارا اسے ختم کرنے کے لیے اس حد تک چلی گئی تھی۔ سر جھٹک کر اس نے انجن میں چابی لگائی۔ کچھ دیر بعد پورچ میں گاڑی رکی اور اس کے ہمراہ قدم اندر کی جانب بڑھائے۔ طلال ہاؤس میں اس وقت سب ڈنر میں مصروف تھے۔ لاؤنج کے دروازے میں سے ان دونوں کو انٹر ہوتے دیکھ کر سارا کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ گیا۔ وہ سیدھا چلتا طلال کے پاس آیا۔ ڈیڈی اپنے روم میں آئے، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اس کی بات پہ سارا کے گلے میں گلٹی ابھری۔ کیا بات ہے عدن، کیوں رو رہی ہو بیٹا؟ طلال نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ آپ اپنے کمرے میں آئے، میں نہیں چاہتا ملازموں کے سامنے کوئی تماشا بنے۔ طلال فوراً کھانا چھوڑ کر کھڑے ہوئے۔ کیا بات کرنی ہے تم نے طلال سے؟ جو کرنی ہے بعد میں کرنا، پہلے آؤ کھانا کھاؤ، بھوک لگی ہوگی، سارا نے طلال کو اٹھتے دیکھ کر کہا۔ وہ آج آ کے صرف طلال ہی سے ڈرتی تھی۔ اتنا کچھ تو کھلا چکی ہیں آپ ممی، اب کوئی کسر باقی ہے کیا؟ آپ بھی اٹھ کر اندر آئیں۔ وہ کہہ کر عدن کا ہاتھ تھامے ان کے کمرے میں چلا گیا۔ کیا کرنے والے ہیں آپ ڈیڈی کو کچھ نہیں کہیں گے؟ عدن نے اس کے بازو پہ ہاتھ رکھ کر کہا۔ طلال فوراً اس کے پیچھے کمرے میں آئے۔ سارم بھی تجسس سے اٹھ کر ان کے پیچھے آیا۔ سارا دروازے میں ہی کھڑی تھی۔ آئے نا ممی، ادھر کیوں کھڑی ہو گئی؟ سارم انہیں بازو سے پکڑ کر اندر لایا۔ بولو کیا بات ہے؟ طلال نے دائم سے پوچھا جو سینے پہ ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ عدن اب تک رو رہی تھی۔ ڈیڈی مجھے میرے فلیٹ کی چابی چاہیے، سنگاپور جانے سے پہلے آپ نے مجھ سے لی تھی۔ ہاں لی تھی، مگر تمہیں کیوں چاہیے؟ کیونکہ اب میں مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتا، مجھے آج ہی وہاں پہ شفٹ ہونا ہے۔ کیوں وہاں پہ کیوں جانا ہے؟ یہاں پہ کیا پرابلم ہے؟ سیدھی طرح بتاؤ کیا بات ہے؟ بات آپ ممی سے پوچھیں، ان سے پوچھیں، انہیں کیا مسئلہ ہے؟ کیوں یہ مجھے جینے نہیں دے رہی؟ آخر چاہتی کیا ہیں یہ؟ کب تک یہاں سب کرتی رہیں گی؟ سارا تڑپ کر اس کے سامنے آئی۔ کیوں؟ کیا کیا ہے میں نے؟ ہر روز تم گھر میں ایک نیا ڈرامہ لگا کے کھڑے ہو جاتے ہو۔ مجھے چھوڑو، تم بتاؤ تم کیا چاہتے ہو آخر؟ روز روز یہ سین کریٹ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ نہیں، آج میں آپ سے بات نہیں کروں گا، آج میں ڈیڈی کو سب کچھ بتاؤں گا۔ میں نے آپ کو لاسٹ وارننگ دی تھی مگر آپ باز نہیں آئے۔ میں نہیں چاہتا باقی سب کی نظروں میں آپ کا مقام زیرو پہ آئے۔ مجھ پہ آپ کا احترام لازم ہے مگر نہیں، آپ نے آج کی حرکت سے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں ہر چیز ڈیڈی کو بتاؤں۔ اس کی بات پہ اے سی کی کولنگ کے باوجود سارا کی پیشانی پہ پسینہ آ گیا۔ ڈیڈی پوچھیں آپ ممی سے کیا کیا ہے انہوں نے آج؟ کہاں چھوڑ کے آئی تھی یہ عدن کو؟ کس بازار میں تنہا چھوڑ آئی تھی؟ آج سے پہلے تو انہیں عدن کو باہر لے جانے کا خیال نہیں آیا۔ پھر آج کون سی محبت جاگ اٹھی تھی جو یہ اسے ساتھ لے کر شاپنگ پہ نکل گئی؟ اور آپ نے آج سے پہلے تو کبھی اس بازار سے شاپنگ نہیں کی، آج وہاں پہ کیسے چلی گئی؟ ممی مجھے نہیں پتا تھا مائیں آپ کے جیسی بھی ہوتی ہیں جنہیں صرف اپنی پرواہ ہوتی ہے، جو اپنے ہی بچوں کی خوش میں خوش نہیں ہو سکتی۔ میں تو اب تک آپ کے پہلے سرپرائز کو نہیں بھولا، اتنی جلدی آپ نے دوسرا بھی دے دیا۔ طلال اور سارم حیرت زدہ سے کھڑے دائم کا منہ دیکھ رہے تھے جس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ مجھے کھل کے بتاؤ کیا بات ہے؟ کیا کیا ہے سارا نے؟ کچھ نہیں کیا میں نے طلال، یہ جھوٹ بول رہا ہے، بکواس کر رہا ہے، یہ اس لڑکی کی وجہ سے ماں پہ الزام لگا رہا ہے۔ چپ کریں آپ سارا۔ دائم تم مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ ڈیڈی جس دن میں سنگاپور سے واپس آیا تھا اس دن ممی نے مجھے سرپرائز دیا تھا عدن کی غلط رپورٹ کی صورت میں، جو انہوں نے اپنی ایک دوست ڈاکٹر شمائلہ سے بنوائی تھی۔ جب میں نے ڈاکٹر سے انویسٹیگیشن کی تو اس نے بتایا نیہا اور ممی اس کے پاس گئی تھی یہ رپورٹ بنوانے، اسی لیے میں نے نیہا کو گھر سے نکالا تھا۔ آپ کے بارہا پوچھنے کے باوجود میں نے آپ کو اپنے ایکسیڈنٹ کے بارے میں بھی کچھ نہیں بتایا، صرف اس لیے کہ میں ممی کو دوسروں کے سامنے شرمندہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ مگر جو آج انہوں نے کیا اس پہ میں کسی صورت خاموش نہیں رہوں گا۔ آپ جانتے ہیں یہ اسے کہاں پہ چھوڑ کر آئی تھی؟ دائم کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سن کر سارا کے علاوہ سبھی شوق میں چلے گئے۔ عدن پھٹی پھٹی آنکھوں سے سارا کو دیکھ رہی تھی۔ بکواس مت کرو، میں تھپڑ ماروں گی تمہارے منہ پہ۔ طلال آپ اس کی بات پہ ہرگز یقین نہیں کریں، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اسے اتنی بھی حیا نہیں آئی کہ ماں سے کیسے بات کرتے ہیں؟ سارے فساد کی جڑ یہ لڑکی ہے، اس کے کہنے پہ ہی یہ اس طرح سے بول رہا ہے۔ آج یہ ماں پہ الزام لگا رہا ہے، کل کو یہ آپ پہ بھی لگا دے گا۔ وہ چیختی ہوئی عدن کی جانب بڑھی۔ اب پڑ گئی تمہارے سینے میں ٹھنڈ، یہی چاہتی تھی نا تم؟ ڈلوا دی نا لڑائی، تم سے کبھی میرے گھر کا سکون برداشت ہی نہیں ہوا۔
انہوں نے عدن کو کندھے سے پکڑ کے جھنجھوڑ دیا۔ وہ روتے ہوئے اپنا آپ چھڑوا کر بھاگتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ طلال، آپ اس کی بات پہ یقین نہیں کریں، پوچھیں اس سے کوئی ثبوت ہے اس کے پاس؟ بیٹھے بٹھائے اس نے مجھ پہ الزام لگا دیا ہے، میں کیوں بنواؤں گی اس کی رپورٹ؟ میرا دماغ خراب ہے، اگر کوئی ثبوت ہوتا تو ہی یہ دکھاتا نا۔ اب کیوں منہ بند کر کے کھڑے ہو، بتاؤ اب بھی طلال کو۔ وہ آنکھوں میں گہرا دکھ لیے تعصب سے ماں کو دیکھ رہا تھا۔ دیکھا اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اب جاؤ میرے کمرے سے، تمہارے ان روز روز کے ڈراموں سے تنگ آ گئی ہوں میں۔ ان کی بات پہ اس نے موبائل نکالا اور ریکارڈنگ پلے کی۔ یہ وہی ریکارڈنگ تھی جو اس نے شمائلہ سے پوچھتے وقت کی تھی۔ ریکارڈنگ سن کے سارا پسینے میں نہا گئی۔ طلال جہاں کے تہاں کھڑے رہ گئے۔ ڈیڈی، یہ تو تھا پہلا سرپرائز، اب دوسرا بھی سنیں۔ آج یہ عدن کو ریڈ لائٹ ایریا پہ جانے والی سڑک پہ چھوڑ آئی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس راستوں کا انہیں نہیں پتہ۔ وہ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی، یہ اسے اس بازار میں لے گئیں۔ آپ جانتے ہیں اگر میں آج وہاں پہ نہ پہنچتا تو وہ کہاں ہوتی؟ پوچھیں ان سے کیوں کیا انہوں نے ایسا؟ ان کے سر پہ اب تک اپنی بانجی کا خبر سوار ہے۔ ریان نے بھی تو لو میرج کی تھی، سارم کی بھی لو میرج ہوگی، میں نے کروا لی تو کون سی قیامت آ گئی؟ ایسے بھی کون سی دشمنی ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی؟ اس کی بات پہ طلال کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سارم اب تک شوق کی کیفیت میں تھا۔ اور سارم، تم نے ایک بار بھی نہیں پوچھا عدن کہاں ہے؟ تم لوگ سب یہاں مزے سے ڈنر کر رہے تھے، تم لوگوں نے ایک بار بھی نہیں پوچھا اس کا؟ نہیں دائی، میں نے گھر آتے ہی ممی سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا کہ تم بابی کو ان کی ممی کے گھر چھوڑ آئے ہو کچھ دنوں کے لیے۔ میں تو خود حیران تھا، ابھی پرسوں ہی تو وہ وہاں سے آئی تھی، پھر اتنی جلدی؟ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ طلال آپ اس کی سارا نے ان کے بازو پہ ہاتھ رکھا۔ جسٹ شٹ اپ۔ طلال نے جھٹکے سے انہیں خود سے دور کر کے بیڈ پہ پھینکا۔ ان کی اتنی اونچی آواز سن کر سارا میں دوبارہ ہمت نہیں ہوئی اٹھنے کی۔ اب آپ اتنا گر گئی ہیں کہ اپنے ہی بچوں کی خوشیوں کو نگلنے کو تیار ہیں۔ میری ناک کے نیچے آپ یہ کھیل کھیلتی رہی، کیا قصور ہے عدن کا؟ ٹھیک ہے پہلے جو بھی تھا اس کی وجہ سے میں بھی اسے ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا تھا، مگر اب جب میں نے ہر چیز قبول کر لی ہے تو آپ کو کیا ایشو ہے؟ کبھی آج تک میں نے اسے گھر میں اونچی آواز میں بولتے نہیں سنا، اب بھی وہ بغیر کچھ کہے چلی گئی ہے، پھر بھی آپ نے یہ سب کیا؟ آپ اب اس گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ میں نہیں چاہتا جو عمر آپ کے پوتے پوتیوں کو دیکھنے کی ہے اس میں آپ طلاق کا لیبل اپنے ماتھے پہ لگوا لیں، لیکن آپ نے مجھے مجبور کر دیا ہے۔ ان کی بات کمرے میں موجود تینوں لوگوں کو جھٹکا لگا۔ سارا کا ہاتھ فوراً دل پہ گیا، وہ روتے ہوئے دوڑ کے ان کے پاس آئی۔ نہیں طلال، اگر آپ چاہتی ہیں میرا ہاتھ آپ پر نہ اٹھے تو دور رہے میرے سے۔ سارا فوراً پیچھے ہو گئی۔ ڈیڈی پلیز۔ دائم ان کے سامنے آیا۔ تم خاموش رہو، میرا دماغ کھول رہا ہے۔ وہ بچی اتنا سب کچھ سہتی رہی، دائم کی لاسٹ وارننگ کو آپ نے کچھ نہیں سمجھا تھا، لیکن آج آپ کو میں لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں۔ اگر آئندہ آپ کی وجہ سے میرے بچوں کو خراش بھی آئی تو میں آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فارغ کر دوں گا، پھر جا کے بیٹھی رہنا ساری زندگی اپنی نیہا کے پاس۔ آپ اچھے سے جانتی ہیں میں اپنے کول کا کتنا پکا ہوں، خاص طور پر عدن کے ساتھ۔ اگر آپ نے دوبارہ کچھ کیا تو میں آپ کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ سارم اور دائم تعصب سے ماں کو دیکھ رہے تھے جو روتے ہوئے جھکے سر کے ساتھ بیڈ شیٹ کے ڈیزائن پہ انگلیاں پھیر رہی تھی۔ ڈیڈی پلیز، میں نے یہ سب آپ کو اس لیے نہیں بتایا کہ آپ ممی سے لڑیں، اسی وجہ سے میں نے آپ کو پہلے اس معاملے سے لا علم رکھا۔ میں نہیں چاہتا آپ دونوں کے درمیان کوئی ڈسٹربنس پیدا ہو۔ ممی یہی چاہتی ہیں کہ عدن اس گھر میں نہ رہے تو ٹھیک ہے، میں آج ابھی اور اسی وقت یہ گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پلیز آپ مجھے میرے فلیٹ کی چابی دیں، میں واپس اسے وہیں شفٹ کر دوں گا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے اس گھر میں رہنے کا۔ اس کے کہنے پہ طلال نے آ کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ دائم بیٹا، میں جانتا ہوں سارا نے جو کیا وہ معافی کے قابل نہیں ہے، لیکن پلیز تم یہ گھر چھوڑ کے نہ جاؤ۔ اگر تم مجھے پہلے سب بتا دیتے تو آج ان سب کی نوبت نہ آتی۔ یہ گھر تم لوگوں کا ہے، اسی کی رونق تم لوگوں کی وجہ سے ہے۔ میں اپنے خاندان کو بکھرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، پلیز مت جاؤ، میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ ڈیڈی کی بات پہ وہ مزید کچھ کہنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ طلال کمرے سے باہر چلے گئے۔ سارا اب تک رو رہی تھی، وہ گہرے ملال کے ساتھ ماں کو دیکھتے ان کے پاؤں میں آ بیٹھا۔ اب بس کر دے، آئندہ کبھی اس کے ساتھ کچھ نہ کیجیے گا، اگر اسے کچھ ہو گیا نا تو میں بھی زندہ نہیں بچوں گا، آپ اس کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے سے بھی ہاتھ دھو لیں گی۔ وہ انہیں کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب سارم کمرے میں موجود تھا۔ بہت افسوس ہوا ممی، بچے ہمیشہ ماں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، مگر ہم سب صرف ڈیڈی کے نزدیک ہے۔ کبھی سوچا ہے آپ نے کیوں ہم نے کبھی اپنے دل کی بات آپ کو نہیں بتائی؟ مائیں تو بچوں کے لیے اپنی خوشیاں بھی قربان کر دیتی ہیں۔ آپ کیسی ماں ہیں جو آج تک آپ نے بابی کے ساتھ کیا، ذرا سوچے اگر وہ سب عنایا کے ساتھ ہو تو کیا سہ لیں گی آپ؟ سارم کی بات پہ انہوں نے لرز کے سر اٹھایا۔
داد دیں اس کے حوصلے کی، وہ سب کچھ سہ کر بھی خاموش ہے۔ خدا کا واسطہ ہے بھول جائیں اب نیہا کو، اس بات کو تسلیم کر لیں جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں۔ آپ کو ہمیشہ دائم سے پرابلم رہی ہے صرف اس لیے کہ ڈیڈی سب سے زیادہ پیار اسی سے کرتے ہیں۔ ایون وہ آپ کی بات پہ بھی جسٹ دائم کو پریفر کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے صرف اور صرف آپ ہیں۔ آپ نے ہمیشہ دائم کی ہر بات پہ آبجیکشن کیا ہے، اور آج صرف اپنے ہوئے وہ اکیلی رہ گئی ہیں، بالکل اکیلی۔ ساری منہیں یہ کہہ کر اپنی نیم آنکھیں صاف کرتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ سارا اپنی قسمت پہ ماتم کرتی آج اکیلی بیٹھی رہ گئی تھی۔ آج پہلی بار انہوں نے طلال کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھی تھی۔ وہ سب کچھ سہ سکتی تھی مگر طلال کی نفرت نہیں۔ وہ جسے گھر سے نکالنا چاہتی تھی آج گھر کے سارے افراد اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ ان کی ساری چالیں انہی پہ الٹی پڑ گئی تھی۔ کتنا دکھ تھا دائم کی آنکھوں میں، کتنے تعصب سے ساری منہیں دیکھ رہا تھا۔ ان کی ہچکیاں بند گئیں۔ وہ ابھی تک سیڑھیوں پہ کھڑا اوپر کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا عدن رو رہی ہوگی مگر اس وقت اس میں خود بھی ہمت نہیں تھی اس کا سامنا کرنے کی۔ فون پہ مینیجر کی 12 مس کالز آئی ہوئی تھی۔ وہ اس کے لیے میسج چھوڑ کر گہری سانس خارج کرتا اوپر کی جانب بڑھا۔ اس کی توقع کے مطابق وہ بیڈ پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ تھکے ہوئے قدموں سے وہ اس کی جانب آیا۔ آدھی بس کرے، اور کتنا روئیں گی؟ کیا بگاڑا ہے میں نے ممی کا؟ کیوں وہ مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہیں؟ میں تو انہیں کبھی کچھ کہا بھی نہیں۔ آج وہ مجھے وہاں چھوڑ آئیں۔ آپ جانتے ہیں اگر وہ لڑکے مجھ تک پہنچ جاتے تو میں… اس کی بات پہ دائم نے فوراً اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ میرے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی بھی نہیں چھو سکتا، یہ ہوا بھی چھو کر نہیں گزر سکتی۔ کچھ نہیں ہوا، آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ میں اس گھر میں نہیں رہوں گی، آپ مجھے واپس فلیٹ پر چھوڑ کر آئیں۔ میں مزید نہیں رہوں گی یہاں پہ۔ وہ روتے ہوئے اس کے بازو کے جھنجھوڑ رہی تھی۔ ہم اپنا گھر چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گے، جو ہوا اسے بھول جائیں۔ میں نہیں چاہتا اس بات کو سوچ سوچ کر آپ مزید تکلیف سے گزرے۔ میں ہوں نا آپ کے پاس، پھر کس چیز کا ڈر ہے آپ کو؟ وہ اسے ساتھ لگائے نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ اس سے اس کی سسکیاں مدھم پڑ گئی۔ اب بس کرے نا، میرا ہاتھ تھک گیا ہے آپ کے آنسو صاف کر کر کے۔ وہ اس کو دیکھتے شرارت سے کہہ رہا تھا جس کی آنکھیں رو رو کے سوج گئی تھی۔ تو نہ کریں آپ، میں خود کر لوں گی۔ وہ غصے سے اسے کہتی خود آنسو صاف کرتے ہوئے پیچھے ہوئی۔ دائم نے ہنستے ہوئے اس کی پیشانی پہ لب رکھ دیے۔